بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 24 جولائی ہے سال 2022۔ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں الٹی شلوار پڑ گئی ہے۔ فضل الرحمان نے انتہائی عام انکشاف کر دیا ہے۔ شیریں مزاری نے مریم نواز کو دھو ڈالا ہے۔ عدلیہ پر منظم حملے شروع ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کی صفوں میں اس وقت پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا کیا سیاسی منظرنامہ ہونے جا رہا ہے، انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پرویز الہی اصولی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہوئی۔ بالآخر پاکستان کی عوام مختلف شہروں میں بڑی تعداد کے اندر باہر نکلی اور رات کو عدالت لگانے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ لاہور کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری سے ڈپٹی رجسٹرار جو ہے انہوں نے درخواست وصول کی اور اگلے دن یعنی 23 جولائی کے لیے صبح 10 بجے کے لیے اس کو فکس کیا۔ ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں سپریم کورٹ کے اندر جرنلسٹ، وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ پہنچے اور پھر جو سماعت ہوئی اس کے بعد مریم نواز کی جو مسلم لیگ ہے اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کے وکیل صاحب جس طرح وہاں ڈھیر ہوئے ہیں، اس کے بعد حالات مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ لیکن وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے مزید وقت چاہیے اور اب حالات یہاں پر پہنچے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور وہ مخصوص جو ججز ہیں، 3 آپ کو علم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ بنا، جس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر وہ بھی شامل تھے اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی اور ایک تاثر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں انہوں نے یہ مہم چلائی کہ یہ 3 جو ججز ہیں، یہ جو بینچ بنا ہے یہ نون لیگ کو انصاف نہیں دے گا۔ مریم نواز کا جو واٹس ایپ گروپ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر وہاں سے جب ایک میسج آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طبقہ ملامتیہ کے خواتین و حضرات اسی کو کاپی کر کے آگے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدلیہ پر منظم مہم شروع ہو گئی، چونکہ پتہ چل گیا کہ حمزہ شہباز غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور اس نے اڑ جانا ہے۔ اب صرف جو ہے عارضی طور پر اس کو وزیر اعلیٰ رکھا گیا ہے اور وہ وہاں پر اب وہ فل اختیارات سے جو حلف اٹھایا وہ سارے معاملات واضح ہوئے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔ لبرٹی چوک کے اندر بھی جو تقریریں ہوئی ہیں، عوام تو آگے اتنی بڑی تعداد کے اندر نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اب میں مریم کا ذرا آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت وہ کس طریقے سے انہوں نے زبان استعمال کی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اسی لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا نامنظور۔ آگے انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر انصاف کے ایوان میں دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرنے ہیں تو اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ اب یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ جانبدار ہیں اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ پہلے نواز شریف کو بھی سزا غلط سنائی گئی تھی، تو یہ ایک خاص قسم کا ماحول بنایا گیا ہے۔ بھئی عدلیہ کے فیصلے اگر آپ نہیں ماننے تو اور کون مانے گا؟ یعنی آپ مجرمہ ہوتے ہوئے اس وقت آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اربوں کروڑوں کے آپ پر ایلیگیشنز ہیں، اس کے باوجود آپ آرام سے رہ رہے ہیں، تو آپ اوپر سے وہ کہتے ہیں پہلے چوری اور پھر سینہ دوری۔ عجیب تماشا ہے۔ اب اس پر ڈاکٹر شیریں مزاری نے بڑا زبردست جواب دیا ہے جو ناظرین کی بڑی توجہ کا طالب ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کہتی ہیں کہ عدالتوں سے سزا یافتہ مصدقہ جھوٹی مریم اپنے کرپٹ اور بگوڑے والد کی آشیرواد سے عدالتوں پر حملے کروا رہی ہے۔ یہ جھوٹی خاتون خود عدالت کی مہربانی سے باہر گھوم رہی ہے اور ججوں کو ڈکٹیشن دینے کی شرمناک کوششیں کر رہی ہے۔ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے مقاصد
اور اس کٹپتلی خاندان کا کردار پوری طرح عیاں ہو گیا ہے۔ قوم پر ظاہر ہو چکا ہے کہ قوم نے کرائم منسٹر اور ایف آئی اے کو مطلوب اس کے لاڈلے بیٹے کو NRO2 دے کر اپنے چوری شدہ اربوں روپے ہضم کرنے کی اجازت سے انکار کیا ہے، تو باپ بیٹے نے ملک کے سب سے بڑے ڈاکو کو ساتھ ملا کر پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ عوام اور ایوان میں ہاری گئی جنگ بد زبانی دھونس سے نہیں جیتی جائے گی۔ تو اس جواب کے بعد اور لوگوں نے بھی مریم کو جواب دیا کہ یہ آپ کو تو عدلیہ نے ہمیشہ لاڈلا رکھا ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لاڈلا رکھا ہے، آپ کی تمام چوری ڈکیٹی کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بالکل سکون کے ساتھ رکھا گیا ہے، تو آپ کو یہ تنقید نہیں جچتی۔ لیکن اب کوشش یہ ہے، اتوار کا دن آ گیا ہے، خوب مہم چلاؤ، عدالت کو دباؤ میں لاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ فل بینچ تو ویسے مشکل ہے، لیکن لارجر بینچ بنوا کر مزید معاملے کو لٹکایا جائے تاکہ حمزہ شہباز جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ رکھا جا سکے۔ تو اس کے باوجود یہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہوگا، شاید لارجر بینچ بن جائے۔ لیکن سب سے بڑا جو تنقید ہوئی اس پورے عرصے کے اندر وہ رجیم چینج سازش کے سلسلے میں فضل الرحمان اور پورا جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنا 16 جماعتوں کا، یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا، اس پر تنقید ہوئی کہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، ایک امریکی سازش ہوئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اقتدار کی منتقلی ہوئی، عدم اعتماد کے اندر جو تمام اتحادی ہیں وہ ساتھ ملتے گئے، اور ایم کیو ایم باپ پارٹی کا ملنا، اس پر بڑے سوالات ہیں کہ ان کے جو اصل باپ ہیں ان نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ آج اگل دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس وقت جو ہے ایک تو جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ انصار عباسی صاحب جو سٹوری لائے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جلد انتخابات ہوں، اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں اگر حکومت اور عمران خان آپس کے اندر 3 نکات 4 نکات پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ سے پن سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو ہے فضل الرحمان نے بڑی بات کی، اور آج میں کہتا ہوں کہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اس رجیم چینج سازش پر۔ اب یہاں کیسے وہ کہتے ہیں فضل الرحمان کہ حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے۔ اب انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب وہ جس طریقے سے یہ سارے اکٹھے ہوئے، اب ایک ایک کر کے، جیسے خرم دستگیر نے آپ نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہمیں جوڑا گیا اور پھر ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے۔ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر ان کے جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں، شاہزیب خان زادہ اور اسی طرح جو باقی غریدہ وغیرہ، وہ بھی دھمکیاں دے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب یہاں پر جو ہے وہ لمبا کھینچیں گے اقتدار، ورنہ اس وقت اگر جائیں گے تو 2/3 اکثریت لے کر عمران خان تو واپس آ جائے گا۔ یہ ان کو ٹینشن ہے۔ اب فضل الرحمان کہتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، حکومت کو کہا جا رہا ہے۔ بھئی کون کہہ رہا ہے؟ مقتدر اداروں کو سیدھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہماری ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے۔ ادارے خاموش بیٹھ جائیں تو کوئی بحران نہیں ہے۔ عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں بلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا آپ نے کوئی جنگ تو کرنی نہیں، کوئی آپ پہلوان نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی اکھاڑے میں لڑائی ہونی ہے۔ لڑائی ہے سیاسی، آپ کے 14 ممبر ہیں، عمران خان اس وقت جو ہے وہ 155 ممبر کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہے، تو آپ تو ہار چکے ہیں عمران خان کے مقابلے میں۔ آپ کا تو اتنا سٹیک نہیں ہے کہ آپ عمران خان سے جنگ لڑ سکیں، تو آپ نے کیا کوئی گولی چلانی ہے؟ اللہ معاف کرے، آپ نے کوئی دہشت گردی کرنی ہے؟ آپ نے کوئی جنگ کروانی ہے؟ آپ سارے اس وقت پی ڈی ایم ہار چکی ہے، لیکن یہ آپ کی بخلاہٹ کا ثبوت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، یہ بلا بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ ملک کو بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے؟ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے۔ یہ بڑے میں سمجھتا ہوں سنگین قسم کا الزامات وہ فضل الرحمان نے لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر۔ تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف عدلیہ کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، ججز کے خلاف بےہودہ ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین، قانون اور اخلاق کی سطح پر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جنگ ہار چکی ہیں، ان کو اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ اب یہاں پر جو ہے
چند دن پہلے تک یہ مذاکرات کی بات کرنے والے، یہ کہنے والے کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، آج جو ہے وہ یہاں پر بات کی ہے گزشتہ روز رانا ثناءاللہ نے، جس کو لیگی بدماش کہا جاتا ہے اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی کریکٹر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ عدالت کے فیصلے قوم کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں، ہم پہلے بھی مختلف چیزوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح اور فیصلے پر پی ٹی آئی نے بڑی خوشیاں منائی، ہمارے 25 ووٹ کاٹے گئے اور اسی فیصلے کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن ہوا۔ قانون کا فہم رکھنے والے نے کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں، فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ موجود ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی یہ ججز، مخصوص ججز، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو پوری نون لیگ اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، زرداری نے جس طریقے سے استعمال کیا ہے اور وہ سکون کی نیند اب سو رہا ہے، جس سطح پر چونکہ وہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میری خواہش ہے میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، تو صحیح طریقے سے جو حمزہ شہباز ہے، شہباز شریف کی منجی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک دی ہے، اور شہباز شریف تو کہتے ہیں کہ منجی تھلے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈانگ جو ہے وہ پھیر دی ہے۔ تو یہاں یہ صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے چونکہ بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے جی آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، تو آپ کسی طریقے سے مصنوعی جنگ شروع کرو، چونکہ عمران خان تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر ووٹ لے گیا ہے اور آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تاثر ختم ہو۔ لیکن اب یہ تاثر اور یہ منہ پر ملی ہوئی کالک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں دھونا بڑا مشکل ہے، اور عمران خان کا فیلڈ میں مقابلہ کرنا یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں بہرحال پاکستان کے اندر عمران خان کے ہاتھ میں وہ ٹرمپ کارڈ آ چکا ہے، جب وہ چاہیں گے الیکشن ہوں گے، اور یہ جلد ہی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری نون لیگ اور امپورٹڈ حکومت کہ ہمیں وعدے وعید کیے گئے تھے، ہم کدھر رہ گئے، اب اسی لیے یہ تنقید کا سلسلہ شروع ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔